ہے وہ متفقہ ہے، شیعہ سنی بریلوی سب اس کو درست سمجھتے ہیں. اگر یہ ترجمہ آپ پانچویں جماعت تعلیمی اداروں میں، پانچویں جماعت سے 12ویں جماعت تک سرکاری تعلیمی نظام میں آپ پڑھا دیں اور پھر کوئی یہ کہے کہ فلاں فرقے والا جو ہے اس کو جا کر جان سے مار دو، فلاں کو جلا دو، تو کیا کوئی اس بات کو مانے گا؟ کیونکہ اس کے پاس نالج، چونکہ ہم نے نہ علم دیا نہ کوئی مثالیں سے پیش کی. یہ ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم کا جو اس بارے میں کارنامہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے بیانات کو تاریخی پسند میں دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے بھی ذکر کیا تھا خورشید صاحب سے کہ جو 11 اگست کی تقریر ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں کیتھولک پروٹیسٹنٹ صدیوں سے ایک دوسرے کو مارتے رہے، جلاتے رہے. آئرش ریپبلک میں کیا ہوا آج تک؟ آئرش ریپبلک کے اندر ابھی 10 سال پہلے تک جو شکل تھی وہ یہی تھی کہ کیتھولک پروٹیسٹنٹ کو مار رہے تھے. اس بات کو کہنے کے وجہ سے کہتے ہیں کہ دے لرنڈ آفٹر اے گریٹ فائر، الفاظ ان کے فائر کے along history they learned how to live under law and abiding by law. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تم سب آزاد ہو گئے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جو آپ ہندو مسلمان سکھ ایک دوسرے کو مار رہے تھے جیسے وہ مار رہے تھے انگلینڈ میں، یہی آپ کر رہے تھے. اب یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ اب آپ ایک نیشن بن گئے ہیں، تقسیم جس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ نیشن سیکولر ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو منافرت اور مذہبی ٹکراؤ تھا وہ اب ختم ہونا ہے، جیسے وہاں ختم ہو گیا. یہ مثال دینے کے بعد کہتے ہیں میری نگاہ میں مثال انگلینڈ کی ہے، الفاظ بڑے واضح ہیں، لیکن چونکہ پورا ہم پڑھتے نہیں تقریر کو، اپنی مرضی کا ایک جملہ نکال کر کے یہ سمجھتے ہیں. جی ہاں، یہ جملہ نکال کے اسے سمجھتے ہیں. اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ جسٹ ایز دے سیز ٹو بی کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس، ناؤ یو سیز ٹو بی ہندو مسلم اینڈ سکھ، ناؤ یو آر انڈر ون لا. یہ وہ پیغام ہے جو یکجہتی کا دیا انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی تقریر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کرن صاحب کہ جیسے منیر نے مثلا کہا کہ اس تقریر کی بنیاد پر کہ یہ ایک سیکولر پاکستان کا تصور تھا، یعنی ایک تعبیر انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اور بھی کہتے ہیں. قائد اعظم کی اس تقریر کا یہ کانٹیکسٹ جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اس کی روشنی میں یہ جو تعبیر ہم کرتے ہیں اس کی کتنی معنویت ہے اور اس کے اندر کتنا ایک سبسٹنس ہے اس کو ماننے میں؟ اس سینٹنس کو سب سے زیادہ جو گلوریفائی کر کے پیش کیا وہ جسٹس محمد منیر صاحب نے پیش کیا تھا. ان کا ایک کالم 1964 میں بھی اسی حوالے سے چھپا تھا، اور یہ کتاب جس میں آپ نے اشارہ فرمایا ہے یہ فرام جنا ٹو ضیاء 1979 میں چھپی تھی، اور یہ دور تھا جناب ضیاء الحق صاحب کا. ضیاء الحق صاحب نے جس طریقے سے اسلام کو پیش کیا وہ بہت سے دانشوروں کے سامنے اسلام کا چہرہ میلا نظر آنے لگا، اور میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے وہ اسلام کو پیش کر رہے تھے وہ ایک لحاظ سے اسلام کے لیے ان کا تاریخی ظلم تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہمارے دانشور ان کی اس سلسلے میں کی گئی بات جو انہوں نے قائد کے حوالے سے کی تھی اس میں وہ بہہ گئے، اور انہوں نے بالکل اس کا پرسپیکٹو نہیں دیکھا، اور اس کو گہرائی میں جانچنے کے لیے ہمارے ان معزز رہنماؤں نے اس طرف توجہ نہیں دی. صحیح. اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی سینٹنس کو ہندو ول سیز ٹو بی ہندو اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی مسلم ان دا اسٹیٹ آف پاکستان، اس میں قاعدہ 3 اس کے ڈائمینشنز ہیں جہاں میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ جب وہ خلیفہ بنے تھے وہاں پر جائیں تو ان کے خطبے میں جو سینٹنس تھا وہ یہ تھا کہ آپ میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے تو میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک، اور اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا لوں. اس میں آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ مسلمان طاقتور ہے، تم میں جو سب سے زیادہ جیو طاقتور ہے یا جو کرسچن طاقتور ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات حق کی آئے گی تو پھر اس وقت جیو ول سیز ٹو بی جیو،
مسلم ول سیز ٹو بی مسلم. اور جب قائد نے یہ بات کی تو یہ بڑی واضح بات کر کے انہوں نے کی تھی کہ میں اس کو سیاسی پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں ان کے, اور جسٹس منیر نے کوٹ نہیں کیے. یہ گلا ہے ان سے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پوری بات کرتے. اور قائد نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کو مذہبی حوالے سے نہ دیکھا جائے, اس کو دیکھا جائے سیاسی پس منظر میں. اگر بات شہریت کی آئے گی, پاکستان کے شہری کی آئے گی, اور اگر پاکستان کے حقوق کی آئے گی کسی شہری کی, تو اس وقت مسلم ول سیز ٹو بی مسلم. پر چلیے یہ تو ایک بات ہوئی کہ ہم نے اس کو لے لیا. اب اکیڈیمکلی اس کا ایک ڈائمنشن دیکھیے. دنیا کی کسی ڈائمنشن میں, کسی ڈکشنری میں یہ سینٹنس سیکولرزم کی تعریف میں نہیں آتا. آپ دنیا کا کوئی آئین اٹھائیے, اور میں خاص کر اپنے ان معزز دانشوروں کی توجہ دلاؤں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹنس سیکولرزم کی طرف جاتا ہے, وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی سیکولرسٹک آئین اٹھائیں اور ڈکشنری کی طرف متوجہ ہوں. ساتھ والا ہمسایہ ملک ہے, وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے. سیکولرزم صرف اتنی بات ہے جو گاندھی صاحب نے کی تھی کہ ریاست مذہب کے, جب وہ ریاست اپنے ریاستی معاملہ طے کر رہی ہوگی اور دنیاوی معاملہ طے کر رہی ہوگی تو وہ مذہب سے دور رہے گی, مگر ہر شخص کا اپنا اپنا دین ہوگا. یہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اچھا کرنل صاحب, میں یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا کرنل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ قائد اعظم تو یہ بات شاید نہیں کہہ رہے, انہوں نے اپنی باقی تقریروں میں یہ کہا کہ ہماری جو اجتماعیت کی تشکیل ہے, وہ سیاست کی ہو, وہ معیشت کی ہو, وہ اسلام اور قرآن مجید کی بنیاد پر ہوگی. دیکھیے جناح صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایگزیکٹلی, وہ خطاب کرتے ہیں امریکنز کو ریڈیو کے اوپر, جی, اور کہتے ہیں پاکستان از دا پریمیئر اسلامک اسٹیٹ. وہ جب پیغام بھیجتے ہیں 1945 میں پشاور کے طلبہ کی تنظیم اسلامیہ کالج پشاور, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے لیے راہ نجات اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلامک آئیڈیلز which are to be translated into our state. اچھا, وہ جب خطاب کرتے ہیں کراچی کے اندر بار کونسل کو, بار کونسل کو, اس میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ کچھ لوگ جو مسچف پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ الفاظ ہیں, وہ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ دستور کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی, شریعت پر نہیں, یہ الفاظ ہیں. اور یہ سب وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرے یہ ہمارے سب موجود ہیں, یہ ہمارے سارے وہ ہیں جو حکومت پاکستان کی مطبوعہ کتاب ان کی اسپیچ اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی کسی کے پیدا کیے ہوئے نہیں, فیبریکیشن نہیں ہے, خدا را خاصہ. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کبھی آ گئے ہوں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو 11 اگست کے بعد انہوں نے کہے ہیں. صحیح. اور اصول بنیادی یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے میں نے کوئی بات آج کہہ بھی دی, اس کے بعد میں 15 مرتبہ ایک اور بات کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ آپ کا حق ہے کہ اپنی بات کی وضاحت کریں. اس بات کو کس کو مانیں گے آپ جو میں نے پہلے کی بعد میں کی؟ جب کوئی بات پہلے بھی کہی وہ نہیں ہے, یعنی پہلے بھی جو بات کہی ہے 11 اگست کو وہ نہیں ہے جو کہی جاتی ہے. اس میں بھی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم نہیں بلکہ وہ جو منافرت اور قتل و غارت تھا وہ ختم ہونا چاہیے. صحیح, اسی کو رد کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات یہ عرض کر دوں کہ سیکولرزم کا مطلب جو ہم نے لیا ہے عام طور پر, وہ یہ لیتے ہیں کہ گویا کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سیکولرزم مینس اونلی ون تھنگ, اینڈ دیٹ از ریلیجن ہیز نو بزنس ان پالیٹکس اینڈ اکانومی. جناح صاحب یہ کہتے ہیں, جو آپ نے حوالہ دیا تھا اسٹیٹ بینک کا, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ I'll be waiting eagerly for your research wing to tell us about Islamic principles of economics because capitalism is a cancer. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات کی, اور یہ اس کی ظاہر ہے تفہیم اور وضاحت کی میں زمین ضرورت ہے, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی ہماری. اس وقت ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری ہے قائد اعظم اور پاکستان کے حوالے سے, وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دلچسپ گفتگو ہماری چل رہی تھی مذہبی ہم آہنگی کی حوالے سے. کانپور میں ایک دفعہ ایک شخص نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے یا سنی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلمان تھے. آپ نے کہا میں بھی مسلمان ہوں.
ایک خوبصورت سوچ رکھنے والے باکردار اور ایک ایسی شخصیت جو خوش قسمتی سے ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح ہیں، ان کے حوالے سے آج 25 دسمبر کی جو یہ نشست ہم نے سجائی ہے آپ لوگوں کے لیے، صبح سے ہم اس کی ٹرانسمیشن رنگ برنگے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے قائد کے حوالے سے کچھ آپ نے گیت دیکھے، کچھ ڈراماز دیکھی. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے. اور بہت صاحبان علم دو ہمارے مہمان اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو اسلام، دین، پس منظر، تحریک پاکستان سب کو جانتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر انیس احمد صاحب. آپ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، دین کے اسکالر اور محقق ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف. اور ہمارے دوسرے مہمان جناب کرنل عمر شبیر صاحب، آپ بھی قرآن مجید کے اس ایک طالب علم ہیں، اس پہ تحقیقی کام کیا ہے، اور دونوں کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے گفتگو کی تھی، تو وہ مذہبی ہم آہنگی اور پاکستان کے مسلم اور اسلامی تشخص کے حوالے سے قائد کی بہت ساری باتیں آپ نے ہم کو بتائیں. آج ہم جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں اسی طرح سے مذہبی ہم آہنگی پیدا ہو جو قائد کی لیڈرشپ میں پیدا ہو گئی تھی. ہم اپنی فرقہ وارانہ پس منظر سے، اپنے گروہی پس منظر سے بلندتر ہو گئے تھے ایک بڑے کاز کے لیے. تو فکر قائد کی روشنی میں آج جب ہم تعمیر پاکستان کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے اسلام کو ایک بنیاد بناتے ہوئے لیکن اس کی تعبیرات کے فقہی اختلافات سے بلندتر ہوتے ہوئے، تو کیا رائے عمل آپ کے خیال میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم پھر فکر قائد کی طرف لوٹ سکیں اور اسلام ہی کی بنیاد پر متحد ہو سکیں؟ میرا خیال ہے اس میں پہلا کام تو کرنے کا یہ ہے